گاؤں کے لوگوں کا تو یہی خیال تھا کہ سراج الدین عرف ساجا کی اب شادی نہیں ہونے والی، کیونکہ اس کا کوئی سگا بھائی اور نہ ہی کوئی بہن تھی۔ والدین جب تک زندہ تھے ان کے سہارے وہ اپنے دیگر خاندان کے لوگوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزارتا تھا، اور وہ بھی اس کے پروان چڑھتے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب تاج دین اپنے چچوں تایوں اور ان کے بچوں کے ہمراہ بے یار و مددگار ان سب کے ساتھ مجبوراً زندگی گزارنے پر مجبور تھا، اور ان کا سودا صرف لانے پر معمور تھا کہ ہم عمر چچیری لڑکیاں اور لڑکے یا اس سے کم عمر جو تھے ان سب کی شادیاں ان کے والدین بر وقت رچاتے چلے گئے، اور پھر وہ بھی اپنے بچوں کو پالنے میں محو ہو گئے۔ مگر سراج دین کا کوئی اور خاص ہمدرد رشتہ دار نہ ہونے کی بنا پر وہ وہی بس اس خاندان کا فرد واحد تھا جو کنوارا رہ گیا تھا، جیسے وہ اکیلا تھا اور اپنا سر خود سے نہیں موڑ سکتا تھا، یعنی خود اپنے منہ سے اپنے سگوں سے کیسے کہتا کہ میرے بڑوں میں کنوارا رہ گیا ہوں، میری بھی شادی کا بندوبست کرو۔ اس کی مثال ایسی تھی جیسے کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا کہ اس دنیا میں لوگ اندھے زیادہ ہیں یا دیکھنے والے؟ تو وزیر نے بادشاہ سے بولا تھا، بادشاہ سلامت، دنیا میں اندھے زیادہ ہیں۔ پھر اس نے ثابت بھی کر کے دکھایا تھا، مگر یہاں مقصد تو صرف یہ ہے کہ واقعی اس کے قریبی رشتہ داروں کو بھی ساجا نظر نہیں آتا تھا۔ باقی گاؤں کے لوگوں کو بھلا اس کی زندگی کو بسنے یا نہ بسنے کی کیوں کر فکر ہو سکتی تھی؟ سبھی لوگ اپنی زندگیوں اور پھر اپنے بچوں کے مستقبل سنوارنے اور اپنے ذاتی معاملات کی الجھنوں کو سلجھانے کی کشمکش میں لگے ہوئے اور گم تھے۔ سراج ایک ایسے غریب گھرانے کی پیداوار تھا جو پیشہ ورانہ مزدور طبقہ اور چھوٹی کمی ذات سے متعلق تھا۔ اس کے والدین کا ایک اکلوتا چھوٹا سا مشترکہ مکان تھا جہاں اس کے چچاؤں وغیرہ کے درجنوں بچے رہتے تھے، اور گھر میں ٹریفک ایسے تھی جیسے صبح دفتروں کے اوقات میں مال روڈ پر ہوتی ہے۔ ایک ایک چارپائی پر 4 یا 5 افراد سوتے تھے اور زیادہ تر زمین پر بچھونا بچھاتے تھے۔ تبھی سب بچوں کے لیے ایک ایک گز زمین بھی حصے میں نہیں آتی تھی۔ سراج الدین اگر ان سے کہتا بھی کہ میرا حصہ بھی اس گھر میں ہے تو کون مانتا، کون دیتا، اور اتنی مختصر سے مکان میں سے دیتا کیا؟ اس کے خاندان والوں کو بچوں کو سکول میں داخل کروانے کا رواج نہیں تھا، مگر وہ اپنے ایک دوست کی وساطت سے ماں باپ کے جیتے جی کچھ جماعتیں پڑھ گیا تھا۔ اس زمانے میں سکول سسٹم کا نظام بھی تو بوسیدہ اور نہ ہونے کے برابر تھا۔ شاید اس مختصر سی تعلیم ہی کی بنیاد پر اس میں کچھ فراست کے جراثیم اود کر آئے تھے جو اس کو عام لوگوں سے معتبر بنانے میں اس کے معاون تھے۔ ابھی اس کی خداداد عقل و دانش کا گاؤں کا نمبردار بھی معترف تھا، مگر نمبردار بنا سے جتائے اپنی گاؤں کی رعایا کے چھوٹے موٹے مسائل میں سراج الدین کی تجویز پر غور کر کے فیصلے بھی صادر کرتا تھا۔ سراج الدین ویسے بھی شرافت کا پتلا تھا، ہمیشہ عورتوں کے روبرو ہونے پر نظریں نیچے ہی رکھتا تھا، اگرچہ وہ ان کی خصوصیات کا حامل تھا، مگر غریب خاندان میں پیدا ہونا اس کی قسمت پر داغ کی مانند تھا۔ اس کی سنجیدہ اور پرمغز بات یعنی فلاسفر کی باتوں سے کم نہیں ہوتی تھی، مگر اس کی کارآمد باتوں کو سمجھنے اور اس پر سوچ بچار کرنے والوں کا اس گاؤں میں فقدان تھا۔ وہ جب کسی سے بات کرتا تو سننے والا سنتا تو دھیان سے، مگر واپس سراج الدین سے بولتا، یار ساجیا، ذرا مجھے یہ بات آہستہ لہجے اور شستہ زبان میں سناؤ تاکہ سمجھ تو آ جائے۔ تبھی لوگ تم سے کم بات کرتے ہیں، کیونکہ تمہارے پاس سبھی کی رائے ہے، جیسے لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا کی مثال ہو۔ وہ تو زندہ مگر بہروں کی نگری میں بسنے والوں کے آگے بین بجاتا تھا کہ خداداد دانش اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے گاؤں کی ایک زمیندار چودھری نے اپنے ڈیرے پر اس کو مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری دے دی، اور وہیں اپنے ڈیرے پر اسے رہائش بھی دے دی۔ ایک زمانہ تھا جب گاؤں کے ہم عمر بچے اس کو اوئے ساجے کہہ کر بلاتے تھے، مگر اب ان کی اولادوں کا وہ بھی چچا ساجا بن چکا تھا، اور اس کی شادی کی وادی ابھی تک بنجر بے آب و گیا اور ویران تھی۔ کسی نے اس پر پودا لگا کر سینچنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، یا یوں کہیے کہ بیاہ کا ہما اس کے سر سے ابھی تک نہیں گزرا گیا۔ ایک دن گاؤں کی کچھ چوہدرانیاں اپنے ایک مشترکہ کارندے کمی کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ اکٹھی بیٹھی مستی میں گپیں ہانک رہی تھیں۔ انہیں بھی مل بیٹھ کر ہی ہا کرنے کا ایسے موقع پر ہی وقت ملتا تھا۔ خوشی کے اس بے ہنگم شور و مستی کے عالم میں وہ ایک دوسری پر پھپتیاں بھی کس رہی تھیں، اور آتے جاتے کمیوں کو منانیوں پر فکرے بھی چست کر رہی تھیں۔ شادی کا ہی کام کاج میں مصروف اور موقع پر سراج الدین بھی سر جھکائے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی
سوچوں میں گم اچانک ان کے سامنے سے نمودار ہوا۔ جو ہی ایک چودرانی کی اس پر نظر پڑی، اس نے طنزیہ اور مذاق کے موڈ میں سراج الدین کو آواز دی اور پکارتے ہوئے بولی، ارے ساجیہ، نظریں جھکائے کون سی گمشدہ چیز کی تلاش میں نظریں جھکائے جا رہے ہو؟ ذرا اونچی نگاہ کر کے ہمیں بھی دیکھو، ادھر آؤ، کچھ ہم سے بھی بات کرو۔ سراج الدین اچانک طنزیہ چیخ سن کر ان کی منڈلی کے پاس پہنچ گیا۔ ایک ملازم ہی تو تھا، اس لیے وہ ان کے پاس سر جھکا کر جا کھڑا ہوا تو دوسری نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سوالیہ لہجے میں کہا، بھائی ساجیہ، یہ تو بتاؤ، تم نے اپنی شادی کروا کے اپنا جنازہ کب جائز کروانا ہے اور ہمیں میٹھے چاول زردہ کب کھلانا ہے؟ سراج الدین ان کی کڑوی جلی کٹی اور کسیلی باتوں کا عادی تو تھا ہی، مگر آج کسی چودھری کی بلا وجہ جھڑک سے اس کے مزاج کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ آخر انسان تھا، غصے میں ملبوس تھا، مگر کس پر نکالتا؟ خود پر ہی ناراض ہوتا اور مناتا رہتا تھا۔ آج اس کے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ اس نے اپنی نوکری کی بھی پرواہ نہیں کی اور ایسی طنز پر اس کے ضبط کا باندھ ٹوٹا اور باڑھ کا روپ دھار گیا۔ ساجھا بارود کی طرح پھٹ پڑا اور اس کے سوال پر الٹا سوال کر کے ان سب کو حیران کیا کہ کیا بلکہ پریشان کر دیا۔ نرم لہجے میں ہی بولا اور کہا، دیکھو چودرانیوں، تو یہاں تم میری چاچیاں، پھوپھیاں اور خالائیں ہی تو ہو۔ اپنے اپنے ایمان کو حاضر کر کے یہ بتاؤ، میں تمہارے سامنے بچے سے لے کر جوان اور اب بڑھاپے میں قدم رکھ رہا ہوں، میں نے تم لوگوں کی سیوا کرنے میں کیا کبھی چوک کی؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، نہیں، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تم تو نہایت شریف ہو اور نظریں جھکا کر ہی ہمیشہ ہم سے بات چیت بھی کرتے ہو۔ تو پھر یہ بتاؤ میری ماں، تاج الدین ہلکے سے تاؤ کے لہجے میں بولا، کیا تم سب نے کبھی مجھے اپنی اولاد یا بھائی کی طرح سمجھا؟ نہیں نا، اگر سمجھا ہوتا تو تم کسی اپاہج، لنجی یا لنگڑی قسم کی لڑکی یا کسی بیوہ یا بے سہارا عورت کو ہی میرے پلے باندھ دیتی۔ میں کبھی چوں بھی نہ کرتا۔ مجھے تو بس انسان نما گدھا ہی سمجھ کر تم سب گاؤں والوں نے کام لیا ہے اور بدلے میں بس جھوٹی ہنسی ہی انعام میں دے دی ہے اور میرے پورے کام کی آدھی پونی مزدوری میرے آگے پھینک دی اور بس۔ میری ماں، یہ بتاؤ میں کون سا کام کرنے کا اہل نہیں بھلا؟ ہاں، یہ تو سچ ہے کہ تم بہت محنتی ہو، ایماندار ہو۔ سبھی عورتوں کی مستی یکدم زمین پر آن گری اور یک زباں ہو کر کہا، ہاں یہی سچ ہے۔ سراج الدین بولا، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کا اہل ضرور ہے، مگر اپنی شادی کے بارے میں کہتے ہوئے اس کے زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب بتانے اور کرنے کے لیے کسی دوسرے بندے کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ سراج الدین کی ان دل سوختہ باتوں سے تمام عورتیں ایک دوسرے کو ششتوں پریشان ہو کر دیکھنے لگیں۔ کیونکہ ساجھے نے ان پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، وہ شرمساری سے منہ بسوڑتے ہوئے بولی، سراج الدین، تم نے تو ہماری آنکھوں اور کانوں پر پڑے دبیز پردے تار تار کر دیے۔ تم نے ہمیں لاجواب ہی نہیں کیا بلکہ ہماری سوچوں کے بھی پٹ کھول دیے۔ تم واقعی بڑے سیانے ہو۔ ہم بھی بے وقوف تھیں جنہوں نے تمہیں کام کے لیے واقعی گدھے جیسا ہی سمجھا اور ٹھٹھولی کے لیے کھلونے کی مانے۔ تمہارے اندر کی ہلچل کو تو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کیا۔ اب تمہاری شرطیہ شادی ہوگی اور یہ بات اب پتھر پر لکیر سمجھو۔ سراج الدین سے مکالمہ بازی چل رہی تھی کہ اسی دوران ایک ملازمہ نے چودرانی کے کان میں نہ جانے کیا بولا، جس سے یکدم چودرانی کا چہرہ کھل گیا۔ سراج الدین سے فوراً ہی کہہ دیا، ارے مبارک ہو سراج الدین، آج صبح تم نے کس کا چہرہ دیکھا جو تمہاری قسمت کے بند دروازے آج ہی کھل گئے ہیں؟ سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ سراج الدین اچانک اس معجزہ نما خوشخبری سے چونک گیا، مگر اس بات کو ان کا ایک مذاق سمجھ کر چودرانیوں سے بولا، جاتے جاتے پھر تم نے میری ہنسی اڑا دی ہے۔ چلو تم مالک لوگو، جو مرضی سلوک کرو، میں کیا کر سکتا ہوں بھلا؟ ارے نہیں ساجھے، یہ سچ ہے، جاؤ گھر جا کر اپنی شادی کی تیاری کرو۔ پھر ساجھا اپنے ڈیرے پر جا کر سدھیڑ بن میں تمام رات اپنی اندیکھی دلہن کو سپنوں میں دیکھتا رہا۔ اب تک سراج الدین کی قسمت کے دروازے نیم ہوا تھے، کسی نے ان کو پورا کھول کر تازہ ہوا دکھانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ 10-15 دنوں میں ہی سبھی چودھرانیوں نے مل کر آخر سراج الدین کے سر پر سہرے کا تاج سجا ہی دیا۔ سراج الدین ہی کی برادری کی ایک نوجوان 20 سالہ گوری چٹی حسین یتیم لڑکی شیدا سے شادی کروا دی۔ شیدا گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں صفائی ستھرائی کا کام کر کے اپنی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگرچہ سراج الدین کی عمر اس وقت 40-45 کے درمیان تھی، مگر چودھرانی کے اثر و رسوخ سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ چودھرانیوں نے سراج الدین کی شادی پر خوب شادیانے بجوائے، جس سے ان کی
دریا دلی کی دھوم سارے گاؤں میں مچ گئی۔ سراج الدین اور شیدہ کی ازواجی زندگی کی ابتدا ہوگی۔ دونوں نائک ایک دوسرے کا اچھا خیال رکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد شیدہ نے ایک لڑکے کو بھی جنم دیا۔ سراج الدین اور شیدہ نے اس بچے کو اچھی نگہداشت شروع کر دی۔ شادی کے 15 سال خوشگوار تھے۔ بچہ خوب تندرست و توانا نوجوانی کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ سراج الدین نے اسے اپنے مستقبل کی لاٹھی سمجھ کر اس کی ہر فرمائش پوری کرنے میں مگن تھا۔ اچانک اس ہنستے ہوئے گھر کو شاید کسی کی نظر لگ گئی۔ تقدیر نے کروٹ لی۔ ان کا نوجوان لڑکا ایک دن اپنے گھر سے ایسا غائب ہوا، پھر واپس کبھی نہیں آیا۔ اس کے دوستوں سے بھی پرسش کی مگر کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس میں بھی FIR لکھوائی گئی مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ شاید اسے زمین نگل گئی تھی۔ سراج الدین اور شیدہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گئے۔ شیدہ کو تو بچے کی جدائی سے ایسا دھچکا لگا کہ اس کو ایک جان لیوا بیماری نے ایسا گھیرا کہ قبر تک ہی پہنچا کر چھوڑا۔ سراج الدین نے بیوی کو بچانے کی سر توڑ کوشش کی مگر کوئی تدبیر و دارو کارگر نہ ہوئے۔ اللہ کو جو منظور تھا وہی ہو گیا اور سراج الدین درخت سے ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی مانے تو خود سے ہی لٹک کے رہ گیا۔ سراج الدین اپنی ادھیڑ عمری کے سبب بچے کے گم ہونے کی وجہ سے اور اپنی بیوی کے بچھڑنے سے شدید زخمی تھا۔ اس نے اپنی تنہائی کا علاج رونے سے کیا، جس سے اس کے زخموں کو پذیرائی بھی نہیں ہوئی اور بینائی بھی رخصت ہو گئی۔ اب وہ گاؤں کی آنکھوں دیکھی گلیوں کو اپنے قد سے اونچے کونٹے کے سہارے ٹٹولتا ہوا کسی بھی گھر جا کر اپنا دل بہلاتا۔ اسے ایک گھر سے کھانا دستیاب ہو جاتا۔ ایک کمرہ اب اس کا دن رات کا ساتھی تھا۔ گلیوں سے گزرتے لوگ اسے دیکھتے تو یہی کہتے، ساجھا بیچارہ، بد قسمت، بے اولاد۔ سراج الدین دراصل نیم بے اولاد کے جیسا اس لیے تھا۔ اس نے جس لڑکے کے دل و جان سے پرورش کی وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں بلکہ شیدہ کا ناجائز بچہ تھا، جو ایک امیر گھر کے بگڑے ہوئے نوجوان کے شیدہ سے ناجائز تعلقات کی بنا پر اس دنیا میں وارد ہوا تھا۔ اور اچانک اس نازک وقت میں سراج الدین کی شادی کا عمل بھی اس کی ہمدردی پر مبنی نہیں تھا بلکہ یہ تمام گاؤں کا ایک سنگین مسئلہ تھا جس کو حل کرنے کے لیے سبھی چودھرانیوں نے مل کر ایک کنواری بیوہ لڑکی کو بے عزت ہونے اور گاؤں کی ناموس پر دھبا لگنے سے بچانے کے لیے کام سر انجام دیا۔ مگر انہیں کیا معلوم، بلکہ کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ عمل سراج الدین کے اس قدر بدقسمتی پر منتج ہو گیا جس سے سراج الدین کا نام بدل کر ساجھا بیچارہ بے اولاد ہو جائے گا۔ ناجائز بچے کے بارے میں سراج الدین کو کسی نے کبھی نہیں بتایا، یہ سوچ کر کہ اس کے زخموں کو مزید کریدنے سے اس کو اور تکلیف ہوگی۔ مگر اب تو سبھی تکلیفیں اس کی راحت کا سبب بنتی تھیں۔ جاتے جاتے میرے چند اشعار ملاحظہ کرتے جائیے۔ وفا، خوشی کا اس جہاں میں دام بھی نہیں مگر یہ دستیاب عام بھی نہیں۔ سنے کسی کی دفعتاً سنا بھی دے، زباں کو کوئی لگام بھی دے۔ دعا کروں دراز اس کی عمر ہو، وہ زندگی جسے دعام بھی نہیں۔ رکاوٹیں روایتوں کی اس میں کیوں جو پیار جرم اور حرام بھی نہیں۔ غزل پہ تیری لوگ جھومتے ہیں گل، کسی کے ہاتھ گرچہ جام بھی نہیں۔